ہم جیسے گناہگاروں کو زندگی میں ایک بار پھر سے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، اپنے گناہوں سے رجوع کے لیے، انابت کے لیے، ماضی کے کھاتے صاف کروانے کے لیے، اپنے حال کو اچھا بنانے کے لیے اور اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے ایک موقع اور دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس موقع کو ہمارے حق میں کر دے۔ رمضان یقیناً نیکیوں کی بہار ہے، رب کی عطاؤں، مالک کی نعمتوں اور اس کی مغفرتوں کے یہ وعدے ہیں، سیزن ہے۔ دعا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر انداز شاید بد دعا والا ہے۔ ممبر پہ چڑھتے ہوئے یہ جملے آقا نے کہے کہ بد نصیب ہے وہ، اللہ سے بھی دور، رحمتوں سے بھی دور، مغفرتوں سے بھی دور۔ بعد من ادرک رمضان، کتنا شقیق ہے، بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ انسان کہ جسے رمضان دیا گیا اور پھر وہ کوئی ایسا سامان نہ کر سکا، آنسو نہ بہا سکا، مغفرت کے لیے اپنے رب کے در پہ رجوع نہ کر سکا، فلم یغفر لہ، اور پھر اسے بخشا نہیں گیا۔ حضرات، میرا رب بخشش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، مگر بخشش مانگنے والوں کو معافیاں ملتی ہیں، مگر جو رجوع کرے۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے رمضان المبارک کے مسائل اس حوالے سے دیکھے کہ اس مہینے کو، رمضان کے لمحات کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں سورج کے غروب ہونے سے لے کے چاند دیکھنے سے شروع کر کے تراویح تلک اور پھر سحری سے روزہ رکھنے تلک، الحمدللہ، اور پھر شام کو روزہ کھولنے تلک، ان سارے اوقات میں ہمارے ذمے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ہم نے کیسے نبھانا ہے۔ مسائل رمضان پہ ہماری گفتگو ہو چکی، آج بھی ہم اختصار سے تھوڑا بہت چند چیزوں کا ذکر کریں گے، مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا اپنے رحمان سے انسان کا تعلق جو کمزور ہو گیا ہے، اسے ذرا رینیو کیا جائے، جو ختم ہو گیا ہے اسے جوڑا جائے، اور اگر کہیں شکوک و شبہات ہیں تو ختم کر دیے جائیں، اور اگر اس میں انقطاع ہے تو اسے پھر سے ملا لیا جائے، کیونکہ یہ دنیا رحمان کی ہے، تو جس کا سب کچھ ہے، جس کے جہان ہے، اگر ہماری اس سے ہی دعا سلام نہیں، علیک سلیک نہیں، معرفت نہیں، واقفیت نہیں، تو پھر ساری دنیا سے تعلق بنا لیا تو کیا فائدہ۔ آئیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جتنی فرصت ملے، جتنا ٹائم ملے، اس وقت کو غنیمت سمجھ کے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ ہم نے آج پورے قرآن مجید کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کتاب اللہ کو کسی جگہ سے کھولیں، کسی جگہ سے بھی، شرط یہ ہے کہ کھولیں، اور آپ اسے بغیر سمجھے بھی پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ رحمان آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو ایک ماں اور باپ اپنے کملے بچے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس پتہ تو ہے نہیں کیا کہہ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں ہے۔ عقل مند اور دانا کو تو شاید اس کے کہنے کے مطابق، سمجھداری کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن جس گھر میں تھوڑے عقل سے کم، بولنے سمجھنے سے گونگے بہرے ہیں، ان کے ساتھ شاید تعلق کچھ خاص ہوتا ہے۔ لوگوں، میرے رب کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ اگر وہ اس طرح کا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے نماز کی طرف، روزے کی طرف، کتاب اللہ کی طرف،
तिलावतों की तरफ मेरा रब उसके साथ फिर भी इनायत करेगा अगर सादा पढ़ लेता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे महबूब का फरमान सच्चा है, जिसने किताबुल्लाह की तिलावत की, यहां समझ की बात नहीं है, समझ आया या नहीं आया, सिर्फ कुरान मजीद खोला और उसको पढ़ा, अल्लाह ताला उस बंदे को एक एक हर्फ के बदले 10 मरतबा जमीन से आसमान जितनी बुलंदी अता फरमाते जाएंगे। भाइयों, नेकी कमाना, एक नेकी एक दर्जा, ये शऊर के साथ लिया करें और किया करें कि रब ने मेरा ग्रेड बुलंद कर देना है। मैंने जूं ही अपने रब के किताब को पढ़ना है, एक हरफ पढ़ा नहीं और रब ने मुझे करीब किया नहीं। जब इंसान किसी इदारे में मेहनत करता है और अच्छी करता है, नेक नामी कमाता है, इदारे के बड़े और वडेरे, वहां के बॉस इसे करीब भी करते हैं और इसका स्टेटस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों की तरफ जाता है। लोगों, ये इंसान का रहमान से ताल्लुक है। वलकद कर्रमना बनी आदम, आदम के बेटे तुझे इज्जतें मैंने दी हैं, थोड़ी इज्जत लेने वाला बन। जो ही कुरान मजीद शुरू किया जाएगा, एक लफ्ज नहीं, अभी एक हरफ पड़ेगा, अलिफ पढ़ा है, यूं समझिए कि रब ने 10 मरतबा जमीन से आसमान की बुलंदियां आपको दे दी हैं। ये 10 नेकियां सिर्फ यही नहीं है कि तहरीर में आती हैं, अल्लाह की कुर्बतें देती हैं। ये इस किताब का सबसे बड़ा फायदा है। ये मुकम्मल किताब आपकी और मेरी पॉकेट में आने वाली, ये सीने में महफूज हो जाने वाली, ये जुबान के ऊपर जारी हो जाने वाली, ये सबसे इजी अगर किसी चीज की इंस्टॉलेशन है दुनिया में इस किताब की है। वलकद यस्सरनल कुरआन लिद्दिक्र फहल मिन मुद्दकिर। थोड़ी सी तवज्जो देने वाला कोई हो, हम इस किताब के जरिए वो अजायब दिखा देते हैं, दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और हजरात, अगर आपने पढ़ने की कोशिश की है, पढ़ा नहीं गया, जुबान लड़खड़ा गई है, जुबान मोटी हो गई है, आपने अदायगी हरफ की सही करनी चाहिए, उसूल किरात के मुताबिक पढ़ना चाहा, लेकिन मसला गले में है या गले के तारों में है या आपकी नाक में प्रॉब्लम है या कोई कान में मसला है या रगों और पट्ठों के साथ कोई ऐसा मामला हो गया है कि जुबान उस हरफ को उठा नहीं रही। कितने लोग हैं जो शीन पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं सकते, सीन पढ़ते हैं। और कितने लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि स्वाद पढ़ पाए, पूरी मेहनत के बावजूद अदायगी नहीं होती। हम लोगों से दुआत की जुबान नहीं बोली जाती, तो माना यह है कि रहमान आपको इसके सजा देंगे? नहीं, आप मेहनत करके कोशिश करके आपने पढ़ना चाहे और जुबान लड़खड़ाती है, अड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब अपने बंदू को कह दो मैं इसे 2 अजर दूंगा। अगर सही तरीके से पढ़ने वाले को 10 नेकियां मिल रही हैं और ये बेचारा पढ़ता है, अड़ता है, मगर फिर पढ़ता है, कोशिश करता है, अल्लाह ताला इसे अजर डबल देंगे। अगर मैं कह दूं तो ये मेरी तरफ से नहीं है कि आम आदमी, सही आदमी अगर पढ़ रहा है और अजर एक हरफ का 10 नेकियां है, एक बंदा पढ़ना चाहता है, कोशिश करता है और फिर जुबान अड़ जाती है, लड़खड़ा जाती है, हरफ की 10 नेकी देना रब ने अपने जिम्मे लिया है। तो हजरात, कभी घबराइए नहीं, अपनी शर्में उतारिए। हमारे यहां सबसे बड़ी माने चीज शर्म है। शर्म क्या है? मैं दुकान तक कैसे जाऊं, कुरान मजीद कैसे खरीदूं, मैं उसको लेके साथ कैसे घूमूं, मैं बाइक पे हूं, कुरान साथ होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं काउंटर पे बैठा, उन्हें काम करना है और मेरे काम मुसलमानों वाले नहीं, तो कुरान रख के क्या करूं, शर्मिंदा ही होना है। हजरात, ये कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से हम कुरान से दूर हैं और नतीजतन हम रहमान से दूर हैं, और ये सर्कल बन जाता है। जब बंदा कुरान से दूर तो रहमान से दूर, जब रहमान से दूर
نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی خود سے بھی دوری، دوسروں سے بھی دوری۔ ہم جتنے ایک دوسرے کے حق مار رہے ہیں یا مروا رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ سے عدم تعارف ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ ہمارا رحمان کیا ہے، پھر اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، کوشش کرنا۔ آپ یقین کریں، ایک آیت پہ غور کر لینا، ایک آیت پہ، اور پھر اس پہ نیت یہ بنا لینا کہ میں نے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہی نہیں، کر کے رب کو دکھانا ہے، بندوں کو نہیں۔ میں نے عمل کرنا ہے، رب سے مدد مانگنی ہے، اور انشاءاللہ ایسا بننا ہے جو مرضی ہو جائے۔ ساری دنیا کی پوری زندگی کی کمائی سے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ کے اس پہ عمل کر لینا، یہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے اچھا ہے۔ کیوں؟ یہ نامہ اعمال میں لکھا جانا ہے، اور کل قیامت کے دن رب اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اگر پکڑ رکھتا ہے تو یہ تعلق بھی رب سے بنائیے کہ انشاءاللہ بھولے بسروں نے کبھی محنت کی تھی تو رب ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرتے، ایک نیکی بھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ بولا ہوا کلمہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا وزن بنا کے جنت دینے پہ قادر ہے۔ اور یہ قرآن سے جب تعلق گہرا ہوتا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی نرمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام کی خوبی کٹنا نہیں ہے، اسلام کی خوبی جڑنا ہے، اسلام کی خوبی جوڑنا ہے۔ مسلمان کی خوبی زبان کو نرم رکھنا ہے، مسلمان کی خوبی ہاتھ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ جب جوڑنے والا بنتا ہے، تعلق داری والا بنتا ہے، بندوں سے نرمی رکھنے والا بنتا ہے، تو پھر نظریں کچھ اور ہو جاتی ہیں، ٹارگٹ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جانا ہے، کوئی نیکی لے کے آ، کوئی نیکی لا، کوئی اچھا کام لے کے آ۔ لوگوں سنیے، اس بندے کے پاس کوئی نیکی نہیں ملی، ڈھونڈ بھی تلاش کر کے بھی نہیں ملی، بڑی عاجزی کے ساتھ مٹ کے کہتا ہے اللہ نیکی تو نہیں ہے، بس ایک ادا تھی میری یا کام تھا میرا، مال بڑا تھا، دولت بڑی تھی، لوگوں کو دیتا تھا، منشی مقرر تھے، حساب و کتاب کھاتے سارے مینج تھے، مجھے پائی پائی کا پتہ تھا، لیکن جب کسی کا ٹائم آتا پیسے دینے کا اور میں لینے والے کو بھیجتا تو اسے یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا جا کے پوچھنا، آسانی سے دے دے تو لے آنا، نہ دے سکے جو وہ کہے اس کی سن کے مہلت دے دینا، جو وہ کہے اس کی سن کے مہلت دے دینا، بس یہ ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کاروباری آدمی تھا، بازار میں بیٹھتا تھا، شر و بکاء الارض میں رہتا تھا، دنیا کے سب سے برے خطے میں تھا، لیکن وہاں رہ کے بھی رحمان کے بندوں سے نرمی، عقیدے کی اچھائی، اسے اس چیز پہ جب لے کر کے آئی تو رحمان یہ بول دیا جانے تو انسان ہو کے انسانوں سے نرمی کرتا رہا ہے، میں رحمان ہو کے آج مشکلوں میں تیرے ساتھ نرمی نہ کروں تو پھر بات جچتی نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے۔ لوگوں اپنے اندر قرآن مجید کو پڑھ کے ایک آیت کو لے کے اپنے اندر خوبی پیدا کر کے اسے بندوں سے جوڑ کے، رحمان سے جوڑ کے، انسان سے جوڑ کے تعلقات عامہ کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی بنتی کیسے ہے، سنورتی کیسے ہے۔ تعلق میں سب سے پہلا تعلق اپنے رحمان سے جوڑیے۔ سورہ الرحمن کم از کم اس رمضان میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یہ میری طرف سے گزارش سمجھ لیں، پیار سمجھ لیں، محبت سمجھ لیں، یا اقدام سمجھ لیں۔ آپ یقین کیجئے کبھی اس سورت کو، اس کے ترجمے کو دل لگا کے تصور میں ڈوب کے رحمان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پڑھیے، کافر بھی مسلمان نہ ہو جائے تو مجھے کہنا، ہم تو پھر اللہ کا شکر ہے ہمارا دل کچھ تو نرم ہے، اتنا بھی کافر نہیں ٹھہرا، اتنا بھی انکاری نہیں۔ میں چند آیتیں لے کے پھر اس تعلق کو دوسرے تعلق کی طرف موڑنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، تیرا رب رحمان ہے، اور اس لفظ کی وضاحت ہم بارہا کر چکے ہیں۔ دنیا میں جسے بھی پیدا کیا ہے رحمان اسے رزق دیتا ہے، اس کے مسائل سمجھ کے اسے وسائل مہیا کرتا ہے، یہ رحمان کی ذمہ داری ہے۔ اور لفظ رحمان میں صرف مسلمان نہیں آتا، کافر بھی، مجوسی بھی، ملحد بھی،
اور اللہ کا باغی بھی، دہریہ بھی، نافرمان بھی، ہر بندہ رحمان کی نگری میں ہے، یہ نگری اس کی ہے، لہٰذا جو اس کا سائز، جو اس کی خوراک، جو اس کی ڈیمانڈ، اللہ اسے اس کے مانگے بغیر بھی پوری کرے گا، اسے رحمان کہتے ہیں۔ بیمار کو بیمار میں، صحت مند کو صحت میں، گوشت خور کو گوشت دینا اس کی ذمہ داری ہے، جس نے دالیں کھانی ہے دالیں مہیا کرتا ہے، اور کیا جملہ بولا ہے، جس سائز کی چونچ لگائی ہے، منہ لگایا ہے، اس سائز کے نالے اس نے دے دیے ہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ ماننے والوں کو نارمل دے بے شک، لیکن نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ یہ اس کی صفت ہے، نافرمانوں کے گھر سے وہ روٹی روزی نہیں روکتا، رزق وافر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ میرے پہ راضی ہے تو اس نے اتنی نوازشیں کر رکھی ہیں، اس کی نوازشیں نہ ماننے والوں پر ہمیشہ زیادہ رہتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں زیادہ دیتا ہے، طاقت میں بھی، قوت میں بھی، دولت میں بھی، مال میں بھی، پراپرٹی میں بھی، آل اولاد میں بھی، ہر چیز کی فراوانی دے گا۔ یہ رحمان ہے، اس کی صفت ہے، تاکہ کل کو میرا باغی، میرا نافرمان، میرا مجرم، میرا انکاری یہ نہ کہہ سکے اللہ میں تیرے کو نہیں مانتا تھا، تو نے بھی تو وہ کیا جو لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے مخالفین کی سڑکیں نہیں بننے دیتے، نالیاں نہیں بننے دیتے، تو نے مجھے کون سا دیا تھا؟ رحمتیں ہیں تیری یار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ماننے والوں کو آزمایا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ ہم جاتے ہوئے کتنے تربوز کے ڈھیر دیکھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی فصل ہوئی ہے، کتنے پیارے ہیں، کتنے صحت مند ہیں، لیکن جسے گھر نہیں لے کے جانا ہوتا ہم اسے ٹاکی نہیں لگواتے، کٹواتے نہیں، جسے گھر لے کے جانا ہو اسی کو چرواتے ہیں۔ رب نے جسے جنتوں میں لے کے جانا ہے، رب کو پیار ہے، ٹاکی لگے گی، کٹ لگیں گے، آزمائش آئے گی، پرکھا جائے گا۔ جس گھڑے کو، برتن کو گھر لے کے جانا ہو دیکھا اسی کو جاتا ہے، باقی تو اچھے لگتے ہیں۔ حضرات آئیے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی اس صفت پہ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ اور راضی ہونے کا انداز بھی بتا دوں، میرے محبوب کو رب نے پہلی دفعہ کھلا سامان دیا ہے، یہ حنین ہے، اور اتنا سامان آیا ہے، اتنا آیا ہے کہ میرے محبوب نے تھوک کے حساب سے بغیر کسی گنتی کے دینا شروع کر دیا ہے۔ اتنا بانٹا ہے، لیکن ہاتھ دینے کا ان کی طرف گیا ہے جو نہ ماننے والے تھے، جو انکاری تھے، جو ٹف ٹائم دیتے تھے، جو مخالفتیں کرتے تھے، جو گالیاں دیتے تھے، جنہوں نے عزیتیں دی تھیں، جنہوں نے صعوبتیں دی تھیں، اور کلمہ تازہ پڑا ہے، نیو فیلوز ہیں، پرانے یار آ گئے، دل میں شکوہ ہے، آ ہی جاتا ہے، مگر شکوے کا علاج سنیے۔ آئے اور کہنے لگے محبوب مشکل وقت میں ہم ساتھ رہے، نوازشیں آج ان پہ ہونے لگی۔ محبوب نے ایک جملہ بولا تھا، لوگوں کیا تمہارے لیے میں اور میرا رب کافی نہیں ہے؟ میں اور میرا رب کافی نہیں ہے؟ حضرات اگر کہیں کمی ہے مال میں، دولت میں، رزق میں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، بلیات ہیں، آفات ہیں، عقیدے کو برباد نہ کرنا، کیونکہ میرے شہر میں ان ناموں کے ساتھ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی سرکاریں گرگے بن کے بیٹھی ہیں، لوگوں کو اپنے چنگل میں لا کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، رحمان سے ہٹا کے انسان کے ساتھ امیدیں وابستہ کروانے والی بیٹھی ہیں۔ لیکن آپ کو مشکلوں میں اپنے رب کو زیادہ پہچاننا ہوگا۔ مشکل جتنی سخت آ جائے سمجھنا کہ رحمان کو میرے ساتھ پیار بڑھتا جا رہا ہے، رحمان کو پیار بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی وجہ ہے کہ میرا انٹرویو سخت ہو رہا ہے، جسے رکھنا ہوتا ہے نا اس کی دوڑیں بھی زیادہ لگوائی جاتی ہیں، اسی کو آزمایا جاتا ہے، بار بار اس کے اوپر آرڈر چلتے ہیں، جسے نہیں رکھنا ہوتا اسے پیار سے تھوڑا سا ٹائم دے کے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے چلیں۔ حضرات رب آپ کو شاید رکھنا چاہ رہے ہیں، اپنا بنانا چاہ رہے ہیں، قریب کرنا چاہ رہے ہیں، آزمائش دے کے پرکھ رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف آئے تو سمجھ لینا رب پیار میں آ رہا ہے، بھوک آنے لگے تو سمجھ لیجئے رب محبت دینے لگا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کم ہونے لگے، لوگ مرنے لگے۔ 17 جنازے چند مہینوں میں ایک فیملی کے اٹھے ہیں۔ آزمائش در آزمائش آئی ہے،
لیکن میں نے ان لوگوں کی زبان پہ وہی جملہ سنا جو آگے چل کے اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں نے انہیں آزمایا ہے، وہ آزمائش میں پورے اترے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے صبر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کے کوئی رب کو پیارا تھا اس دور میں، اور آزمائشیں چیک کر کے دیکھیں تو اسے الرحمن کہتے ہیں۔ رحمان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اور اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ علم القرآن۔ یہاں تو اللہ کہہ سکتے تھے میں نے تجھے بنایا، اللہ کہتے ہیں نہیں، علم القرآن۔ میرا سب سے بڑا احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ میں نے تجھے وہ پیمبر دیا ہے، پیمبر دیا ہے، لقد من اللہ علی المومنین، معلم دیا ہے، معلم دیا ہے، فری میں دیا ہے۔ بھائیو کوئی اکیڈمی فری میں مل جائے اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین ٹیچر ٹیوٹر مل جائے اور کتابیں فری مل جائیں تو بات قابل تعریف ہے کہ نہیں؟ قابل تعریف ہے کہ نہیں؟ آج کچھ ادارے کتابیں دے کے، وگرنہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بکس کیسے ملتی ہیں۔ تیرے رب نے، تیرے رحمان نے پوری زندگی اس ٹیچر کا، اس معلم کا تا قیامت اثر بھی رکھا، رسوخ بھی رکھا، اور اتھارٹی بھی رکھی، ویلیو بھی دی، مقام بھی دیا۔ پوری دنیا سے ماہر نفسیات بڑھ کے سب سے بہترین پیار کرنے والے وہ نبی دے کے قرآن میں تذکرہ کر دیا، ساتھ میں کتاب بھی تیرے لیے مفت میں بھیجی۔ اور کیا چاہیے؟ علم القرآن، اور پڑھانے والے بھی۔ بھائیو آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو، دل سے پوچھنا، آپ کے قرب و جوار میں مسجدیں موجود ہیں، بچوں کو فری میں پڑھاتی ہیں، آپ کا اپنا دل نہ کرے تو الگ بات ہے، حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہو تو الگ بات ہے، آپ نے ہوم ٹیوشن کا انتخاب کر لیا ہے تو الگ بات ہے، وگرنہ رب گھر میں امیر اور غریب کے بچے کی برابری کے ساتھ چٹائیوں پہ بیٹھ کے معلم موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اور رحمان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آج بھی اس سے بڑھ کے مساوی تعلیم کا نظام دنیا میں کہیں نہیں لگا۔ شاہ کا بیٹا بھی گدائی چٹائی پہ ہے، اور گدا کا بیٹا بھی چٹائی پہ ہے، استاذ بھی چٹائی پہ ہے۔ تینوں کو اگر برابر بیٹھ کے دنیا نے کسی سسٹم میں جڑتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ہلتے ہوئے، زبان کو حرکت دیتے ہوئے اور اپنے ذہن کو ایک لیول پہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ رحمان کی تعلیم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں خلق الانسان، اپنے وجود کو دیکھ، چلا جا جہاں تیرا دل کرے، پاؤں کے تلوے کے نیچے جو چمڑا لگایا ہے اگر کسی اور نے لگا کے دیا ہے، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا، مجھے اتنا تو دکھا، یہ کسی اور نے لگایا ہے تو اس کی طرف چلا جا، اگر یہ لگایا ہوا میرا ہے، دیا ہوا میرا ہے، اس کے نیچے کھینچی ہوئی لائنیں میری ہیں، اور اس میں ہڈیوں کا جنکشن میرا ہے، اور اس کے اوپر بوجھ ڈال کے اٹھانے کے سسٹم میرے ہیں، تو پھر تیرے قدم میری طرف آنے چاہیے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم کی طرف آنے چاہیے، اپنے رب رحمان کی طرف آنے چاہیے۔ خلق الانسان، تجھے روح کا کرنٹ میں نے دیا ہے، پاور میں نے دی ہے، بجلی میں نے دی ہے، فری میں دی ہے۔ اگر میں اس کرنٹ کا تیرے سے بل لینے لگوں پر آور کے حساب سے، کتنی دیر دے گا؟ 12 گھنٹے کے لیے کرنٹ باہر نکال دوں، مردہ اور ڈیڈ پڑا رہے، اور تو اچانک سڑک پہ جا رہا ہو اور میں کہوں کہ نہیں تیرا بل پورا نہیں ہوا لہٰذا سروس ختم، کرتی ہے نا دنیا کی ہر کمپنیاں، جو ہی آپ کا جہاں جیسے مرضی حالات میں پھنسے ہوئے ہوں، ادھر آپ کا مالا پیسہ مکمل ہوا نہیں، ادھر انہوں نے کنیکشن کاٹا نہیں، اور تیرے رب کا بڑا احسان تھوڑی ہے تو جرم کی دنیا میں بھی جا رہا ہے، اللہ تب بھی تیری میری روح کو، کرنٹ کو آف نہیں کرتے کہ کہیں شاید وہاں جا کے ہی میرے طرف لوٹ آئے۔ بھائیو دیں قیمت اس کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلق الانسان، روح دنیا میں کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کمپنی کی پاور نہیں، اتھارٹی نہیں، ویلیو نہیں، رحمان کی دی ہوئی ہے۔ آئیے حق ادا کر سکتے ہو تو کرو، بول سکتے ہو تو بولو، رب نے بولنے کا نہیں چھوڑا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، زبان کا لوتھڑا دے کے 3064 زبانیں انسٹال کروائی ہیں تیرے رب نے، ماں بولیاں اس پہ چڑھا دی ہیں تیرے رب نے، اور تجھے ماں بولی سے 70
गुना ज़्यादा मेहरबान रहमान की ज़ुबान। अगर अरबी अभी तक समझ नहीं आई और मैंने तुम्हें मौके पे मौका दिया है तो तेरी मर्जी, आना तो तूने मेरे पास है, बोलना वही पड़ेगा। सीखनी है तो आज सीख ले, प्यार और मोहब्बत से सीख ले, ताल्लुक से सीख ले, तेरे काम आएगी। मैंने नबियों को भी उस मौके पे रब्बे नफ्सी में डाल देना है। तू कहां पे खड़ा है? तेरा रब बात करेगा, लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान। वो दुनिया में रहमान है, वो आखिरत में रहीम है, तर्जुमा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस एक जुमले पे गौर करके मैं पूरी जिंदगी सीधी कर सकता हूं। खलकल इंसान, मेरी नज़र उसने बनाई, कान उसने बनाए, समात उसने दी, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज उसने दी, मेरे वजूद को। जैसे आप बैठे हैं, ये बैठने की गद्दी जो पूरी जिंदगी नहीं बैठती, जिनके दावे हैं ना कि हमारी गद्दियां इन पे बिल्डोजर चढ़ा दो, हाथी चढ़ा दो, वो फिर भी बैठ जाती हैं। मालिक ने भी तो गद्दी लगाई है, फिर तू गद्दी नशीन किसका हो गया है? कहां का गद्दी नशी बना है? तू पहाड़ों पे बैठ, तू जंगलों में बैठ, तू दरख्तों में बैठ, तू खारों में बैठ, तू सहरा में बैठ, नंगी जमीन पे बैठ। तेरे रब ने तुझे तेरी मेरी औकात से बढ़ के जो गद्दी लगाई है, जो उसमें नरमी रखी है, जो उसमें तभी एक जो है डाल दिए हैं कि किस तरीके से अपने लेवल पे, अपनी जगह पे उसने वापस आना होता है। रहमान को कभी देखना है, अपने वजूद पे गौर कर लीजिए। खलकल इंसान, वो तो इतनी बाकमाल ताकत है जिससे तेरा ताल्लुक कमजोर पड़ गया। पता तो कर, पूरी दुनिया में इस तरह की गद्दी कहीं से मिलती है? लगा पैसे, लगवाइए, पता कीजिए। ये कूले, ये इनके जोड़ और उनके अंदर जितना अल्लाह ने फ्लेक्सिबल सिस्टम रखा हुआ है, ये सब कुछ तेरे रहमान का है। मैं अगर इसी एक जुमले को शुरू कर लूं, पूरी जिंदगी चाहिए बाकी कि मैं रहमान से इसी वजूद के जोड़ जोड़ से रब के ताल्लुक को जोड़ना शुरू करूं। आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूं, किताबुल्लाह को पढ़ते चले जाइए। अल्लामाहुल बयान, तेरे रब ने तुझे बोलना सिखा दिया है और बोलने के ढंग दे दिए हैं, कितने लबो लहजे दे दिए हैं। बच्चे को पता है बाहर दुश्मन है तो मैंने लड़ना कैसे है, कुत्ता आ गया है तो मैंने अड़ना कैसे है, और उसको क्या कहना है। और अगर कोई दोस्त हमला कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तेरी बयान में सख्ती कहाँ से आती है। और अगर ज़रूरत पड़ी है तो अम्मा के सामने नरमी करके आंसू कहाँ से आ जाते हैं, अब्बा के सामने आजियाँ कहाँ से आ जाती हैं, बहनों के साथ प्यार कहाँ से आ जाता है, दोस्तों के साथ मोहब्बत और मवद्दत कैसे आ जाती है। ये एक ही जुबान के ऊपर और तेरे चेहरे के तेवर बदल बदल के तेरा बयान कितना अजीम हो जाता है। दुनिया रो पड़ती है, दुनिया हंस पड़ती है, होती तो जुबान ही है ना। ये सारे सिस्टम किसने दिए हैं? ये मुंह के कट किसने लगाए हैं? ये अंदर खोल किसने रखे हैं? ये तालू के बड़े बड़े गुंबद किसने बनाए हैं? ये दांतों की रुकावट, जकड़ पकड़ करने वाले, हवा को रोकने वाले सिस्टम किसने दिए हैं? और ये हवा को फेफड़े में गुजार के, उनको फुला के वापस करके, तारों को लगा के, उनमें साज पैदा करके, उस साज को सोज बनाने के लिए तालू में ला के, जुबान के घुमाटू दे के, फिर दांतों की जकड़ दे के, हर्फों को हर्फों से मिला के लफ्ज बना के, लफ्जों को लफ्जों से मिला के जुमले बना के, कौन है कि जो तुझे कहने की ताकत देता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, और फिर तेरी पूरी जिंदगी जोड़ दी जाती है। और कौन है कि जिसने इन्हीं लफ्जों में ताकत रखी है, तलाक तलाक तलाक, और फिर जिंदगी उजड़ जाती है। लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। ये लफ्ज जो हैं ये सांप क्यों बन जाते हैं, लफ्ज फूल क्यों बन जाते हैं, लफ्ज तोड़ क्यों देते हैं, लफ्ज जोड़ क्यों देते हैं। अल्लामाहुल बयान, ये तेरे रहमान की अता है, सिस्टम उसका है। उसके हक में बोला कर, उसके लिए बोला कर, उसके दिफा में बोला कर, उसकी तौहीद के लिए बोला कर, उसके राग अलापा कर, उसके जिक्र किया कर, उसके तज़किरे छेड़ा कर। सामान मौजूद है तज़किरे छेड़ने का। ये तेरे रब का जिक्र किला है। और पता है रब का जिक्र कितनी चीज़ों से बचा देता है। हाँ, ये दो मिसालें लें। अल्लामाहुल बयान, बयान सीखा मगर रहमान का तज़किरा ना सीखा तो क्या सीखा। कई साल बीत गए हैं और ये दूसरा अशरा लगने को है। इकबाल स्टेडियम में लगी हुई नुमाइश का वो वाक़या अभी भी जहन से नहीं उतरा, दिलो दिमाग में बैठा है।
چھوٹا سا بچہ ہے، کیوٹ ہے مگر شرارتی ہے، شرارتیں کرتا جا رہا ہے، ادھر ادھر جو ہے وہ اپنے رنگ بکھیر رہا ہے۔ میں نے تھوڑی دور سے اسے چیک کرنے کے لیے ٹیسٹر لگایا اور گھورا وہ 1 منٹ کے لیے رکا، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ لیتا تھا، پھر نیکسٹ آ جاتا تھا۔ رکا اور مجھے کہنے لگا، مجھے گھولے مت انکل، میرے پاپا نے کت بڑی لگانی ہے۔ اب پاپا کا نام لے کے اسے یہ امید ہے کہ میرے بابا سارے حالات کو سنبھال لیں گے، اگر کوئی میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے، گھور رہا ہے، تو میرے پاپا جو ہے مجھے سیکیور کر لیں گے، میرا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ ارے اگر ایک بچے کے لفظ اسے مطمئن کر دیتے ہیں، تو نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ رحمان 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 دنیا کی ہر مشکل کو بنا بھی سکتا ہے، وہ ٹال بھی سکتا ہے، وہ میرا مشکل کشا ہے۔ اگر آپ نے یہ جملے یاد کیے ہوئے ہوں نا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہ میں نے مشکلوں سے کہہ دیا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، دنیا میں کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی جب تک تو نہ بھیجے، اور اگر تو بھیجتے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، میرے اللہ جو تو دے دے دنیا ساری بھی روکنا چاہے روک نہیں سکتی، اللہ تو روک دے، میرا عقیدہ ہے ساری دنیا دینا چاہے تو وہ دے نہیں سکتی۔ اتنے مضبوط تعلق سے کبھی دنیا کو چھوڑ دیں، مشکل کو کہہ دے تمہیں پتہ ہی نہیں میں کس کا بندہ ہوں۔ شہر میں کسی کو دیکھ لیں، کسی گروپ کو کوئی ہاتھ ڈالتا ہے نا، بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے پتر تینوں پتہ نہیں میرا کیڑی پارٹی نال تعلق ہے، تینوں لینے دے دینا پہ جان، نیوا نیوا ہو کے نکل جا، تینوں شاید کسی نے دسیا نہیں میں کون ہاں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، ہم اپنا آپ دکھاتے ہیں، ہم اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنی بیک دکھاتے ہیں، ہم اپنا سیاسی اثر و رسوخ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان تو نے اپنے رحمان سے تعلق کبھی کیش کر کے ہی نہیں دیکھا؟ آنے دو، جنات کو آتے ہیں، جنات آتے ہیں آنے کے لیے، گھروں میں رہنے کے لیے، ان کا مسکن بھی یہی جان ہے۔ کبھی آپ نے مضبوط عقیدے کے ساتھ یہ کہہ کے دیکھا بھئی آپ جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان کے تعاون کے لیے بنی ہے، نقصان کے لیے نہیں، تابع ہو جاؤ تو ٹھیک رہو گے، وگرنہ میرا جس سے تعلق ہے نا تمہارا بچے گا کچھ نہیں۔ کبھی کہہ کے دیکھا؟ ہم سے تو وہ نہ ہی اچھے نکلے، بڑے عاملوں کو کھلا کھلا کے تھک گئے، بیٹی کے جن نہیں نکل رہے تھے، فیصلہ کر لیا پوری برادری آ جائے، آ گئی، چٹائی نیچے بچھائی، اوپر چارپائی بچھا دی، اور کہنے لگے یار ہمیں زیادہ تو پتہ نہیں، کلمہ محبوب کا پڑھا ہوا ہے، اللہ سے تھوڑا بہت تعلق ہے، کلمے کے علاوہ آتا بھی کچھ نہیں، جس طرف کو منہ کرے نا وہ آگے سے، حالانکہ کام تو غلط تھا لیکن جو بھی ہے حقیقت ہے جتنی کسی کو سمجھ آئی، کہنے پہ جس طرف منہ کریں، ہاتھ کریں، بجا دیں، لعنت دیں اور کہیں دور پھیٹ ہی، یہاں پہ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اگر ہم شیطانی طاقتوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی قوت پہ ایمان رکھ کے پڑھیں، شیطان کو لعنت دیں، دھار دیں، پھٹکار دیں، منہ کالا کر دیں، پیچھے ہٹا دیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحمان کے معاملات میں دخل اندازی دے سکتا ہے؟ ہم چیونٹی کو ہٹائیں، ہم مکھی کو اڑائیں، ہم بے شمار چیزوں کو ہٹائیں، مگر یہ چیزیں آ کے بیٹھیں جادو ہو گیا جی، جنات ہو گئے ہیں، یہ مسئلے ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے، گھبرا جائیں، مر جائیں، اور جو ہے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں اور اپنی اعصابی طاقت اور نفسیاتی معاملات ختم کر کے بیٹھ جائیں۔ علمہ البیان، رب نے بیان کس لیے دیا ہے؟ یہ تیری پاکٹ میں ہے تو کھول لیا کر، مسئلہ جو بھی ہے اس کو دیکھ لیا کر، حل موجود ہے اسے پڑھ لیا کر۔ حسن المسلم مسلمان کا کلا ہے۔ اگر آپ گھر میں داخل ہو کے، دیوار میں داخل ہو کے سمجھتے ہیں کنڈی لگا کے کہ میں کتے سے یا شیر یا کسی جانور کے حملے سے بچ گیا ہوں، تو دنیا کی جتنی بڑی مرضی طاقتیں ہیں رحمان کے حفظ میں آ کے اور اس کی حفاظتوں میں آ کے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی تو پڑھا جا سکتا ہے، اور یقین ہو کہ اللہ کے کلمات ہی مجھے بچا لیں گے، اللہ کے جملے ہی مجھ کو بچا لیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے تحفظ میں، رب کی سیکیورٹی میں، اللہ کے کلمات میں داخل ہو گیا ہوں، میں اللہ کے دائرے اور حصار میں آ گیا ہوں، میں اس کی نگرانیوں میں ہوں۔ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان
دنیا کے سارے شیطان، شتونگڑے، شاگرد، استاذ، گرو، چیلے سارے مل جائیں، وہامہ اور دل و دماغ میں موہوماتی چیزیں، توہماتی چیزیں، توہم پرستی کی دنیا کے پھیلائے ہوئے پھندے، یہ سارے مل کے کوئی ہڑومان نہیں، کوئی جو ہے وہ جو ہمارے ہاں ہوتا تھا شلیڈا، یہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں بندہ رحمان کا ہوں، میں رب کے کلمات کے ساتھ اس کے تحفظ میں موجود ہوں۔ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ساری دنیا کی نگاہیں میرے اوپر جڑ جائیں، اگر رحمان بچانے پہ قادر ہے تو پھر دنیا میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرات اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں اور اپنے رب کے ساتھ جڑیں۔ میں اللہ کے اسماء کی طرف بھی تھوڑا بڑھنا چاہتا ہوں، ابھی تو بہت کچھ پڑھا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ بھی پڑھا ہے۔ الشمس والقمر یہ جو ہے بحسبان، سارے سلسلے پڑھے ہیں۔ اللہ کی تخلیق پہ اور کائنات کے شاہکار پہ ہماری ہر مہینے کی پہلے جمعے کی ملاقات رہتی ہے، ہماری باتیں چلتی رہیں گی کہ اللہ کی یہ ٹیکنالوجی کتنی عظیم ہے۔ خود کو رب سے جوڑیے، سب سے بڑی طاقتیں اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کے وہ نام جن کو یاد کر کے دنیا جنت نما ہو جاتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے، کبھی اس سے جڑیں اور سر پکڑ کے نہیں بیٹھے بلکہ سکھا کے بیٹھے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو شروع میں تقریباً ہر کتاب قرآن مجید کے شروع میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں لوگوں نے ماشاءاللہ عجیب و غریب من گھڑت اور جھوٹی باتیں اور روایتیں بنائی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو قبض ہے تو یا قابض پڑھیں۔ مسنون تو نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے اگر آپ یہ یقین رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ مت کہیں کہ یہ مسنون ہے، مسنون نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کی کسی آیت کے کسی لفظ کو اپنا وتیرہ اور عمل بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ اسے شفا بنا دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت تھی۔ جب بچھو نے کاٹا تھا یا سانپ نے اس قبیلے کے بڑے کو، تو انہوں نے فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی تھی۔ نہ 7 مرتبہ پڑھنے کی اس وقت دلیل اتری تھی، نہ فاتحہ ان چیزوں کا علاج ہے اس چیز کی دلیل اتری تھی، مگر انہوں نے یقین کے ساتھ رب پہ تعلق رکھ کے ایک اعتماد کے ساتھ کہہ دیا تھا ہمارے پاس دوا دارو ہے، ہم علاج کریں گے، لیکن بدلے میں 30 بکریاں بھی لیں گے۔ 30 بکریاں لے کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، دم کیا ہے۔ میرے رب نے سانپ اور بچھو کا وہ جو بڑے بڑے سیاسی باوے نہیں کر سکے تھے، اللہ نے اس میں شفا میں بدل دیا، زہر کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ جو زہر میں مارنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس سے طاقت نکال بھی سکتا ہے، جو چھری کو کاٹنے کی طاقت دیتا ہے وہ اس کو کند بھی کر سکتا ہے، جو آگ کو جلانے کی قدرت دیتا ہے وہ اس کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے۔ حضرات جو پانی کو ڈبونے کی جو ہے وہ طاقت دیتا ہے وہ اسی کو تیراکی کا باعث بھی بنا دیتا ہے، وہ اللہ ہے، اس پہ یقین تو ہونا چاہیے۔ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی ہے، دم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، سارا عمل بتایا ہے۔ آقا نے غصے ہو کے یہ نہیں کہا تمہیں کس نے کہا تھا، بدعت کر کے آئے ہو، ظلم کر کے آئے ہو، زیادتی کی ہے، شرک کیا ہے تم نے، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو دنیا کا کوئی اس وقت ڈاکٹر میسر نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی نمبر نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ آپ تکلیف میں ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کو کسی جانور نے کاٹا ہے، بسم اللہ پڑھ کے رب کا نام لے کے قرآن مجید کی جون سی آیت آپ کو آتی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور بار بار پڑھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آ رہا ہے، یا کوئی بھی آتی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آ رہا ہے، پڑھتے چلے جائیں۔ شفا دینا میرے رب کا کام ہے، اگر رب نے موت نہیں لکھی تو آپ مرنے نہیں لگے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اسے شفا سمجھو، اسے علاج سمجھو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیجئے، یہ دنیا جنت نما بن جائے گی، آخرت جنت ہو جائے گی۔ میں اس وقت مثال لینے لگا ہوں اللہ کے ناموں میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ رحمان کا نام آپ نے سنا، آپ کو پتہ ہے رب نے مجھے دینا ہی ہے، میری کوئی چیز جو رب نے دانا لکھا ہے جہاں پڑا ہے وہ آئے گا میرے پاس۔ جس دانے پہ میرا نام لکھا ہے وہ گلگت میں، وہ بلتستان میں، وہ چترال میں، وہ سکردو میں، وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی پیدا ہوا ہے، وہ فیصل آباد کی منڈی میں آئے گا، منڈی سے میرے علاقے میں آئے گا، اس علاقے سے وہ میرے شاپر میں جائے گا، میرے گھر میں 10 افراد بھی اور ہوں، لیکن وہ دانہ میرے پاس آئے گا، اگر اس کا ہاف ٹکڑا میرے لیے ہے تو وہی مجھ کو ملے گا۔
ایمان ہونا چاہیے. رحمان ہے وہ. الرحیم. اللہ کے ساتھ تعلق اس انداز میں بنائیے کہ رب اگر دینے پہ قادر ہے تو وہ عادل بھی ہے. قیامت کے دن وہ اسی کا بنے گا جو دنیا میں اس کا بنا ہوگا. نرمی اس پہ کرے گا جو اس کے دین کے لیے نرمی رکھتا تھا. محبت اس سے کرے گا جو اس کی سسٹم اور اس کی شریعت سے محبت کرتا تھا. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اگر ہمیں لفظ رحیم سمجھ آ جائے نا، ہم کبھی اپنی تول میں جھول نہ دیں، ترازو میں دو نمبری نہ کریں، ملاوٹ نہیں کریں، دھوکہ نہیں دیں، کیونکہ ہمیں رب کے سامنے رحیم ہونے کے حساب سے بھی پیش ہونا ہے. المالک المالک المالک. کاش آپ کو اور مجھے یہ نام یاد ہو جائے اور پھر پتہ ہو میری جان کا مالک وہ، میری زمین کا مالک وہ، میرے قدموں کا مالک وہ، میرے بول کا مالک وہ، میری زندگی کا مالک وہ، میرے والدین کا مالک وہ. میں چلا گیا، میری بیوی تنہا رہ گئی تو مالک وہ. میں اگر کسی وقت اللہ نہ کرے کسی ایسی مصیبت میں چلا جاؤں، پیچھے کوئی بھی نہ ہو تو مالک وہ. میری پرسوں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. نوجوان کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، بال سفید ہیں مگر نوجوان ہے. 2 بیویاں ہیں، کتنے سارے بچے ہیں، اور لگ بھگ 10 ماہ نہ بچوں کو پتہ ہے باپ کہاں ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ بچے کہاں ہیں، بیویاں کہاں ہیں، معاملہ کیا ہے. میں نے کہا کیسے گزرے؟ کہتے ہیں ایک ہی بات تھی، مجھے پتہ تھا کہ اللہ کا ایک نام المالک ہے، وہ سنبھال لے گا. میں نے کہا یہ تصور کیسے آیا؟ کہتے ہیں سفر کی دعا سیکھی تھی تو ترجمہ پڑھا تھا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل. اللہ میں مال اہل کو تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلافت تیری ہے، تو نے سنبھالنا ہے، نگرانیاں تیری ہیں، تو نے سنبھالنا ہے، ان کا وہاں خیال رکھنا میں تیری ذمہ داری میں دے کے جا رہا ہوں. اور اللہ سفر میں تو میرا ساتھی بن کے میری حفاظتیں کرے، میں اپنے لیے بھی رجوع تیری طرف کر رہا ہوں. جب میں نے یہ کہہ دیا تھا تو پھر میرا سفر ابھی میں منزل تک تو نہیں پہنچا تھا. منزل دینے والا جانتا ہے کہ منزل پہ کس کو کیسے پہنچانا ہے. لہٰذا اللہ کا شکر ہے میرے بیوی، میرے بچے، محلے نے خبر دی ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ صبر، حوصلہ، استقامت اور صبر اور عزت اور آبرو اور وقار کے ساتھ جیے ہیں. حضرات یہ تربیتیں ہوتی ہیں، یہ تعلق ہوتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے القدوس، میرا رب پاک ہے اور قداستے. آپ نیا جوتا لیتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ کیچڑ والی جگہ سے نہ گزریں، اتنی جوتے کا ایک لحاظ رکھتے ہیں. یار وہ جوتے کی کیا ویلیو ہے، لیکن وہ رب جو کائنات کی ہر صاف چیز سے زیادہ صاف، ہر پاک چیز سے زیادہ پاک، اس کے اوپر آپ کیچڑ اچھال دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے سفید سوٹ کو تو بچائیں، اپنی اینک کے شیشے کو تو بچائیں، ہم اپنی گاڑی کو تو صاف رکھنا چاہیں، اپنے وجود کو پاک رکھنا چاہیں، لیکن رب کے ساتھ کہیں اس پہ شرک کی غلاظتیں ڈال دیں، کہیں اللہ پہ نا امیدی کی غلاظتیں ڈال دیں. القدوس، جسے پتہ ہوگا میرا رب پاک ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک ہی. تو پھر یہ بندہ رب کے بارے میں ذہن بھی پاک رکھے گا، سوچ بھی پاک رکھے گا، فکر بھی پاک رکھے گا، عقیدہ بھی پاکیزہ رکھے گا، نظریہ بھی پاکیزہ رکھے گا. اور اسی طریقے سے السلام، وہ سیف ہے اور سیکیورٹی دیتا ہے. رب کو آج تک کوئی نہیں ہلا سکا. فرعون کی کوشش تھی رب العالمین کو جھٹکا دے، اور حامان کی کوشش تھی، انجینئر تھا کہ بہت بڑی جو ہے رب تک اپروچ کا ذریعہ بنائے. قارون دولت لگانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، نمرود فوج اور سپاہ لگانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، ابو جہل جو ہے وہ اپنی پوری جہالتیں لے کے بیٹھا تھا. لیکن آج تک رب کو کوئی ہلا نہیں سکا. رب کو ہلانا تو بڑی دور کی بات، رب تک کسی کی ایسی اپروچ نہیں ہوئی کہ اللہ کے عرش کو ہلا دے. لیکن اللہ کی اپروچ ہے، جب چاہے جس کی دربار ہلا دے، جون سی سرکار ہلا دے، جس کی دستار ہلا دے، جس کا وجود ہلا دے، جس کے نیچے قدموں کی زمین ہلا دے. اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ دے اور جھٹکا دے، پوری دنیا کو گھروں سے باہر نکال دے. وہ اس پہ بھی قادر ہے، اور وہ اس ہلتی ہوئی زمین کو فوری روک کے امن جعل الارض قرارا، پانیوں کے اوپر پھر پرقرار اور باسکون بنا دے. وہ اتنی طاقتیں رکھتا ہے، وہ میرے سیفٹی، سیکیورٹی، سلامتی، وہ اس پہ بھی قادر ہے. حضرات پڑھتے چلے جائیے اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے. آپ یقین کیجئے، میں ایک لفظ لینا چاہ رہا ہوں، الجبار. اللہ کا ایک نام ہے جبار. ہم سمجھتے ہیں جبر کرنے والا. جبار عربی میں جبیرہ سے ہے. جبیرہ
ہڈی ٹوٹی ہوئی کی جگہ جہاں پٹی باندھی جاتی ہے سپورٹ کے لیے، جو پیمانہ یا جو سکیل یا فٹا یا جو لکڑی وہ ساتھ میں سپورٹ کے لیے دی جاتی ہے، اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے والا اللہ الجبار، ٹوٹے دلوں کا علاج رکھنے والا اللہ الجبار، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ دینے والا اور پھر سے ناراض لوگوں کے رخ موڑ دینے والا الجبار۔ رب کو جبار کہہ کے اپنے ٹوٹے دل پیش تو کرو، ٹوٹے تعلق سامنے تو لے کے آؤ۔ اللہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، ایک پٹی اس کا جو ہے سپورٹ بن کے اس کو جوڑنے کا جو ہے وہ راستہ ہموار کر دیتی ہے، تو پوری کائنات کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئوں کے دل جوڑنے والا ہے، اللہ معاملات بگڑے ہوئے سلجھا دینے والا ہے۔ اے جبار میرا سہارا بن جا، میرا آسرا بن جا۔ میرے خیال میں رحمان کے ساتھ 99 ناموں کو لے کے بندہ سفر شروع کر دے اور ذکر شروع کر دے، تلاوتیں شروع کر دے، کتاب اللہ سے جڑ جائے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بندہ پھر کہیں اور جگہ پہ کسی جگہ پہ دھکے کھائے گا۔ حضرات زندگی کا ایک منفرد واقعہ ہے جس کی خبر شاید میرے ماں باپ کو بھی نہیں، بہن بھائیوں کو بھی نہیں، کسی یار دوست اور ٹیچر کو بھی نہیں، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں بہت چھوٹا تھا، اسی کلاس تھی اور شہر سے لگ بھگ 14 کلومیٹر پیدل سفر، جنگلوں اور دیہاتوں سے گزر کے ایک دربار کے اندر موجود سکول پہ جانا ہوتا تھا۔ ہمارے جو استاد جی تھے اس دربار پہ بیٹھتے تھے، وہ ذکر اذکار کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کا تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کچھ بھی، لیکن وہ اکثر ایک جملہ بولا کرتے تھے جس کا عربی میں ترجمہ یہ بنتا ہے سترک یا رب، اللہ پردے رکھی، اللہ پردے رکھی۔ اور کبھی کبھی وہ بول دیتے تھے اللہ تیریاں رکھاں، تیری حفاظتیں۔ بارش بڑی شدید ہوئی اور اس قدر شدید تھی کہ کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سڑک تھی، دوسری طرف سوئی گیس والوں کے پائپ تھے اور تیسری طرف لائن تھی، اور درمیان میں راستے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ جگہ کم از کم 9 فٹ گہری تھی، 9 فٹ گہری تھی، اور قد بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک تیسری کلاس کے بچے کا جو ہوتا ہے بیگ ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ڈوبتے ہوئے اچانک پاؤں نیچے گیا ہے، پورے کا پورا پانی میں ہوں، تیراکی مجھے نہیں آتی، ہاتھ پاؤں مارنے بھی شاید کوئی ڈھنگ سے نہیں آتے تھے، بیگ کا بوجھ بھی اوپر تھا، سارا کچھ تھا، دنیا نہیں دیکھ رہی۔ ایک ہی وہ ذہن میں آیا کہ استاد جی اپنے رب کا نام لیا کرتے تھے، ذہن میں صرف تصور آیا ہے، پانی میں زبان غوطے تو کھا ہی رہی تھی، حرکت کیا کرتی، کیا سمجھ آتی ہے اس وقت؟ آپ یقین کریں اس تصور نے جو رب سے اللہ یہاں تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات مجھے نہیں علم دنیا کی کون سی طاقت باہر لائی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کشتی تھی، نہ چپو تھا، نہ سہارا تھا، نہ کوئی دنیا تھی، نہ آواز کسی کو دی جا سکتی تھی، نہ کوئی دیکھ رہا تھا۔ جو دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ ایک جڑے ہوئے تصور نے باہر، اگر وہ سمندروں کے اندر جہازوں کو تباہ کر کے ٹائٹینک کے اندر جو بچی 90 سال کی عمر پا کے پھر فوت ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی سہارا نہیں تھا، اکیلی تھی، ماں باپ بھی نہیں بچے تھے، لیکن کس چیز کے ذریعے اس کو ساحلوں پہ سمندروں کے کناروں پہ لا کے ڈال دیا گیا تھا؟ وہ ذات قادر ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، مشکل میں اس کا ذکر کریں، اس کو بلائیں، آسانیوں میں اس کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ جڑیں، عمل کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کا آغاز اس ماہ مبارک کے ساتھ مزید اچھا کر دیں، اس کو حسین و جمیل بنا لیں، قیام کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، سجود کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، روزے کے ساتھ۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ بھوکے نہیں مرتے، آپ پیاسے نہیں مرتے، شوگر کے مریضوں کو بھی روزے رکھتا دیکھ رہا ہوں، اور فخر نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، فجر کے بعد بھی گفتگو رہتی ہے اور گھنٹہ ڈیڑھ بولنے کے بعد جسم میں پانی نہیں رہتا، جمعے بھی ہوتے ہیں، عصر کے بعد کی بھی گفتگو، لیکن اس کے ساتھ ایک تعلق اور آسا ایسی چیز ہے جو بندے کو دنیا میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ جس نے زندگی کا وسیلہ پانی بنایا ہے، وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔
وہ کھانا نہ ملے پھر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، وہ جسم کو اندر کی طاقتوں کو حکم دے سکتا ہے کہ خبردار تیار رہنا، میں نے آپ سے یہ کام لینا ہے۔ قادر سے اپنا تعلق مضبوط کر دیں۔ قادری کہلوایا مگر اللہ کی قدرتوں کو نہ سمجھ سکا، طاقتوں کو نہ سمجھ سکا۔ نقش بندی کہلوایا، وہابی کہلوایا، سنی کہلوایا، نام بڑے بڑے چن کے اچھے رکھ لیے، لیکن محبوب کی سنتوں کو لے کے رب کے ساتھ توحید والا تعلق نہ رکھ پایا۔ رمضان پایا مگر رحمان کو نہ پا سکا، رحمان مل گیا مگر قرآن کے معانی کو نہ سمجھ سکا، اور رمضان مل گیا مگر قرآن کو سمجھ نہ سکا، تو پھر زندگی بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مہینہ اسے اپنے لیے بھی کچھ خاص کر لیں، اس میں کچھ اپنے لیے بھی کما لیں۔ آخری عشرہ بھی آ رہا ہے، اعتکاف بیٹھنے والے بھی ہوں گے، اور ماشاءاللہ 24 گھنٹے دکانوں پہ بیٹھنے والے بھی ہوں گے۔ دن ان کے بھی گزر جانے ہیں، دن ان کے بھی گزرنے ہیں۔ انہوں نے دنیا کا کما لیا ہے لیکن آخرت سے شاید دور ہیں، اور انہوں نے اپنی عقبہ کے لیے کچھ بنا لیا ہے۔ دونوں طرف جو ہے اس کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرات، ہم نے آج اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ جزائے خیر دے، مسجد کی انتظامیہ نے گزشتہ ملاقات میں خواہش کا اظہار کیا کہ ہم کچھ احباب کو حسن المسلم دینا چاہ رہے ہیں جو پہلی صفوں میں ہیں، جلدی آئے ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں نے ساتھ توجہ دلا دی کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو سوٹ سلوائیں، فرنٹ کی پاکٹ بنوائیں اگر حفظ نہیں کیا ہوا، اور اس سائز کی اسے جیب میں رکھیں۔ جب یہ پورا رحمان کا ذکر سینے پہ ہوگا، دل پہ ہوگا، دل کو سکون کیوں نہیں ملے گا؟ ماں بچے پہ سوتے ہوئے صرف ہاتھ رکھ دیتی ہے، بچے کو آسرا ہوتا ہے کوئی ہے، اور تھپکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیں، اس کے ساتھ اپنا سفر رکھیں، اس کو پائیں گے، اس پاس ہوگا تو آپ کو اپنی طہارت کا بھی لحاظ ہوگا، وضو کا بھی خیال ہوگا، اور کمی بیشیوں کو بھی میں اور آپ دیکھ سکیں گے، غلط بیانی سے بھی رک سکیں گے۔ میں ذرا وقفہ دے رہا ہوں، اگر میرے ساتھی تیار ہیں دوست احباب، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے جب کتابیں دی تھیں تو دوست احباب اس چیز کو، میرے خیال میں مسلمان سب سے زیادہ نظم و نسق کا مالک ہوتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ جیسے جس کے ہاتھ میں آیا جو آیا نہیں، ایسے نہیں۔ آپ تشریف فرما رہے ہیں، میں اپنے دوست احباب جو ڈیوٹی پہ ہیں ان کو ذرا کہتا ہوں کہ بیٹھنے والے ساتھیوں کے جو گفٹس ہیں، آپ سکون سے جمعے میں ہیں، اور یہ وقفہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تھوڑا سا رکھا جا رہا ہے۔ لوگوں کو آپ نے ان وقفوں میں جھولیاں پھیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن اس جھولی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے وہ تحفہ ہے، وہ گفٹ ہے۔ دینے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ زندگی میں، مال میں، دولت میں، اہل و عیال میں برکتیں دے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا کہ ایک گفٹ ضرور خریدیے اپنے دوستوں کو دینے کے لیے، قرآن مجید گفٹ کریں، حسن المسلم گفٹ کریں، کوئی اچھی کتاب گفٹ کریں، کوئی روزوں کے مسائل کے اوپر ایک اچھی جاندار صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھرپور جو ہے احادیث پہ مبنی کوئی نہ کوئی گفٹ لوگوں کو دیں۔ تو احباب انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، ہر لائن کے اندر سے دوست گزرتے جائیں گے، فرنٹ سے جیسے بھی ہے۔ یہ لگ بھگ 500 نسخہ ہے جس میں خواتین کی طرف بھی بھیج دیا گیا ہے، اور خواتین اوپر جو موجود ہیں وہ دیکھ لیں اس کی جن کے پاس یہ ڈیوٹی ہے۔ صف سے ترتیب سے شروع کریں، آگے سے لے آئیں تاکہ نہ پھر وہ ایک نظم و نسق رہے، پتہ رہے کہاں ملے کہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو جزا دے، لینے والوں کو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں یہ وقفہ دے رہا ہوں، ذرا اس میں احباب آسانی کے ساتھ بغیر کسی آواز کے خاموشی سے۔
جی باقی باہر دیکھ لے، پیچھے سے جو ساتھی ہیں ان کو بھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت سے بھی نوازا ہے، اور ماشاءاللہ ہر گھر میں قرآن بھی ہے، لیکن آپ اسے اپنے سفر کا ساتھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے دکھائے ہیں اس کتاب کے ساتھ۔ میں نے گاڑی کو جلتے دیکھا ہے، اس کی کتاب کو بچتے دیکھا ہے، پوری گاڑی کے لوگوں کو مرے ہوا دیکھا ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن ایک ایسے شخص کو بھی دیکھتا ہوں جو فرنٹ پہ ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اللہ نے اسے بچایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے، رفیق سفر ہے، رفیق حیات ہے، زندگی کا ایک جو ہے وہ قانون بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو جہاں بھی اللہ آپ کو موقع دے، اس کتاب کو کھولیں، اس کے اوراق کی زیارت کریں، اس کو وزٹ کریں اور اس کو پڑھتے رہا کریں، نشانی لگا لیا کریں۔ اور یہاں میں اس بدو کا واقعہ ضرور ذکر کروں کہ جو گاڑی چلاتے ہوئے ہر اشارے پہ رک رہا ہے، اور میرا اس کے ساتھ یہ پہلا سفر ہے، جب بھی اشارہ لگتا ہے جتنے منٹ سیکنڈ کا، وہ مسواک نکالتا ہے، کرتا ہے، جلدی سے رکھتا ہے، پھر حمائل گاڑی کے اس جو ہے حصے سے اٹھاتا ہے جہاں اس نے رکھی ہے، نشانی بیچ میں لگی ہوئی ہے، اور اس نشانی کو نکال کے وہاں پہ رکھ کے آیت کے سامنے اسے اتنا استحضار ہے رکھتا ہے، پھر اگلے اشارے پہ کھولتا ہے، اس جگہ سے اعوذ باللہ پڑھ کے پھر جو ہے وہ تلاوتیں شروع کر دیتا ہے، ایک آیت پڑھی جائے یا ڈیڑھ جتنی بھی۔ آخر میں نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا زندگی مصروف ہے، بچوں کے لیے کمانا ہے۔ تو میرا رحمان کے ساتھ تعلق ان فارغ اوقات کو میں ضائع نہیں کرتا، جاری رکھتا ہوں۔ چلتے پھرتے سال میں کئی مرتبہ قرآن مجید بھی ختم ہو جاتا ہے، اور فارغ اوقات دائیں بائیں فضولیات میں نہیں گزرتے۔ تو میرے بھائیوں، بڑے سارے موقع ہوتے ہیں میرے اور آپ کے پاس، مجلسوں کے اندر، دوستوں یاروں میں، مہمان گئے ہیں، میزبان گھر کھانے کے لیے گیا ہے، کوئی بھی نہیں بیٹھا، قرآن مجید نکالے پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ انشاءاللہ العزیز آسانیاں فرمائے گا، اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید تھے، اس میں میرے خیال میں شاید یا کوئی بچے نے پھینکا، اس کو رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جن احباب تک یہ ہمارا تحفہ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور ہم درخواست کریں گے کہ آپ بھی اپنی فیملی میں، خاندانوں میں افطاری کرواتے ہیں اس موقع پہ جہاں بہت کچھ اور ہے، تو اس طرح کا اگر چھوٹے چھوٹے اہتمام شروع کر دیں تو جتنی شیطان کی کوششیں جاری ہیں اتنی انشاءاللہ آپ کی محنتوں سے رحمان کا نام بلند ہوگا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی صرف تکبیر ہی نہیں پڑھنی، اللہ اکبر ہی پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن اپنے رب کا نام بلند کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے ساتھ کلام کیا، تو کیا وہ کلام آمنے سامنے تھا؟ سوال پیدا ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ معراج پہ گئے ہیں، آپ کی رب سے بات ہوئی؟ کہا جی۔ کہا آپ نے دیکھا بھی؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے۔ نور انا ارا، رب نور ہے، نور کے پردوں میں تھے تو اسے نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، لائٹیں چلی ہوئی ہیں، آپ سامنے فرنٹ کا سارا سین دیکھ رہے ہیں، اور جو سامنے آدمی کھڑا ہے وہ آپ کو بھلے دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، آپ اسے اندر نظر نہیں آ رہے۔ لوگ گزر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں جی لائٹ تھی میں نہیں دیکھ سکا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے تھے، مگر اللہ نے سرپرائز رکھا ہے۔ اللہ کا دیدار یہ جنت میں جا کے ہونا ہے، دنیاوی آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا جا سکتا، خواہ وہ نبی کی آنکھ ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
لا یدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، ساری نگاہیں مل کے وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کب ہونا ہے؟ جب رب نے دیدار کی طاقت دینی ہے اور موقع دینا ہے۔ جناب خضر ولی تھے، نبی تھے یا فرشتے تھے؟ یہ اللہ کے بندے تھے۔ نبوت کی صراحت نہیں ہے، فرشتے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ان کے پاس اللہ نے ایک علم تھا، اور اس علم کو ایک نبی کے ساتھ جوڑ کے کچھ وقت جو ہے، باقی ان کے بارے میں جو غلط تخیلات ہیں صوفیوں نے بنا رکھے ہیں کہ خضر ابھی تک زندہ ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، آپ نے اپنی مجلس میں بیٹھے کہا تھا جو بھی زیرو چیز ہے آج کے 100 سال بعد وہ باقی نہیں رہے گی، اس دنیا پہ نہیں ہوگی۔ تو دلیل ہے اس بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ تو یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا تھا وہ کام لیا، لیکن ہے کہ ہر جگہ کوئی خضر ہوتا ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، وہ نقصان کر دیتا ہے۔ یہ باتیں میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے۔ نہاتے ہوئے وضو کر لینا چاہیے یا نہیں؟ آپ کر سکتے ہیں، جواز ہے، ضروری نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ آپ کا وہی وضو، اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا نہاتے ہوئے تو آپ کا وضو کافی ہے۔ اکثر مساجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، امام صاحب نماز کے فوراً بعد دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں امام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے۔ نماز کے بعد ذکر اذکار ضروری ہوتے ہیں، اور انفرادی طور پہ، اور جو فوری طور پہ اٹھ جاتے ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب فوری دعا کروا کے زیادتی کر رہے ہیں کہ ذکر کا موقع نہیں دے رہے، تو جو ماشاءاللہ 1 منٹ لگتا ہے اٹھتے ہیں اور رکعتیں شروع، معلوم نہیں پیچھے، ٹھیک ہے مانتا ہوں کوئی ایمرجنسی ہے، بندہ نکل سکتا ہے چلتے پھرتے، لیکن نماز کے بعد گولڈن چانس ہے، آپ کو جو بک دی ہے نا اس میں نماز کے بعد کے اذکار موجود ہیں، جیب میں رکھیں، جس موقع پہ آپ ہیں اس کی فہرست کھولیں، وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اتنا بڑا گفٹ آپ کو ہر موقع کی مناسبت سے ہے۔ سونا چاہتے ہیں، ذکر موجود ہیں، اور وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ دی نالج القرآن اکیڈمی 12:30 وقت دورہ قرآن ہو رہا ہے النور انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ کے تحت، خواتین اور بچیوں کے لیے، تو اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ جامع مسجد علی نعمت کالونی میں آج دعوت افطار ہے، درس قرآن مولانا شفیق الرحمان صاحب کا ہے، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ جامع ابی بکر للبنات حافظ کالونی نمبر 2 گلی نمبر 2 میں بھی درس قرآن ہے، ہر ہفتے کو صبح 9 بجے، رمضان میں 11 بجے تک، اس میں بھی خواتین جو ہے وہ شرکت کریں۔ دوست احباب جانتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، ہم پورا سال بلا توقف اپنا تعاون اللہ کی توفیق کے ساتھ دنیا کو جو ضرورت مند ہیں کوشش کر کے ان تلک پہنچتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں مدارس سے میں نے معذرت کی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، صرف یہ انتظار ہوتی ہے کہ چلیں ہمارا کوئی مناسب سیٹ اپ جو ہے وہ چل جائے۔ مجھے تقریباً 3 ہفتوں سے میں ایک گھر کو گرے ہوئے دیکھا ہے، صورتحال ایسی ہے کہ چھت نہیں ہے، بہت اس طرح کے مسائل ہمارے ساتھ بے شمار زندگیوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ابھی فوری، لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا۔ دیکھنے کے بعد جو ترتیب تھی چل رہی تھی انہی کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے آسانیاں فرمائے جن پہ مشکلیں ہیں۔ ہمارا آج کا بھی تعاون بھرپور طریقے سے انشاءاللہ العزیز، یہ رمضان کے جمعے، ان میں سے صرف ایک نیپال سے جو آتے ہیں جمال صاحب، ان کا بیچ میں ہے، باقی انشاءاللہ العزیز غریب، یتیم، مسکین جو واقعی ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارا یہ تعاون ان کے گھروں تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ہمت دے۔ اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ احباب سمجھتے ہیں، اور بارہا میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ 2.5% آپ نے نکالنا ہے، عشر نکالنا ہے، نصف عشر نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دولت کاروبار دیا ہے اس میں زیادہ حساب و کتاب میں جو پڑتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے پچھلے سال جب شروع کیا تو میرا اتنا سٹیٹس تھا، اتنا میرے پاس جو ہے وہ مال تھا، اب اللہ کا شکر ہے اگلا سال لگا ہے میرے پاس اتنا اضافہ ہے، تو میں کیوں زیادہ حساب و کتاب کروں، میں اوورآل سارا کچھ دیکھ کے اللہ کے راستے میں اتنا۔ اور دوست ملے وہ کہتے ہیں کہ میں بینک میں پیسہ تب رکھتا ہوں جب اس کی پہلے زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، آلریڈی پہلے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی کہ میرے ساتھ ایک نہیں، اللہ کا شکر ہے سینکڑوں ایسے کردار ہیں کہ جو اپنی زندگی کے تجربے شیئر کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس سے ایک عملی رہنمائی ملتی ہے، کتاب و سنت کی تو ہے، تو اپنے پیسے اپنے معاملات دینا تو ہے ہی ہم نے، اللہ اگر لے گا تو تکلیف زیادہ ہوگی، لہٰذا اپنے ہاتھوں سے خود دے لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ سلسلے ہمارے چلتے رہیں گے، اور ہمارا آج کا تعاون بھی انشاءاللہ ایک خوبصورت جگہ پہ دعاؤں کے ساتھ جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ حضرات ہم بسا اوقات پردہ رکھتے ہیں، بسا اوقات آدمی سامنے کھڑا کر دیتے ہیں،
پیچھے مصائب یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعتاً سفید پوش ہیں، وہ مانگنا نہیں چاہ رہے ہوتے مگر ان کا حال بیان کر رہا ہوتا ہے، اور کتاب اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان لوگوں تک بھی پہنچنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ قبول کرے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہماری عقبہ درست کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ ہم شرک میں مبتلا ہیں، تیرے بندوں کو تیرے در پہ نہیں لا سکے، اللہ کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کو قبول کر، اللہ بندوں کے دلوں میں محبت ڈال۔ لوگوں رمضان میں فیصلہ کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ توحید اپنانی ہے اور اپنے گناہ معاف کروانے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔